وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تم دعا دیے جاؤ، سلام کیے جاؤ۔ حُيِّيتُم کا لفظ جو ہے تحیہ سے ہے، تحیہ کا روٹ ہے یہ ہے، اسی سے لفظ حیات ہے، زندگی کے معنوں میں۔ عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں جیتے رہو۔ ان کے ہاں گریٹنگ کا طریقہ کیا تھا؟ حیاک اللہ کہتے۔ تو اس سے حییتم بتحیۃ کا لفظ پھر ہر دعا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور خصوصاً سلام کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف، اظہار محبت اور اعتماد، نشان اخوت اور مودت اور علامت وحدت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے، یا مختلف زبانوں کا، یا مختلف کلچرز کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے 2-3 الفاظ رائج تھے، مثلاً اہلاً و سہلاً، حیاک اللہ، مرحبا وغیرہ۔ سلام کا لفظ بھی معروف تھا، لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دیا گیا۔ اگرچہ باقی الفاظ بھی باقی رہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس وقت السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں۔ تو یہاں پر پھر حییتم کا لفظ جو ہے السلام علیکم کہنے کے معنی میں ہے۔ فرمایا جب تم سلام کیے جاؤ، السلام علیکم کہے جاؤ، بتحیۃ کوئی بھی سلام، فحیو تو تم سلام کرو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سلام کا جواب دو۔ کیسے؟ بأحسن منہا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی وعلیکم السلام کہہ دو، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن منہا کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ، اور ردوہا کیا ہے؟ وعلیکم السلام، یعنی یہ برابر کا جواب ہے۔ عربوں کے علاوہ دنیا کی اگر دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی تو ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ گویا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، دعا ہی نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ رہو، کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر السلام یعنی ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر، ظاہری سلامتی بھی، باطنی سلامتی بھی، یعنی تمہاری زندگی، صحت، جان و مال، اولاد، ایمان، اخلاق، ہر چیز سلامتی میں رہے، کیونکہ صرف سلام نہیں بلکہ السلام ہے۔ تو ال کیا ہے؟ مکمل سلامتی، اور پھر صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں السلام علیکم کے۔ لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خود آپ ہی کے کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے؟ ہیلو اور ہائے کا۔ جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، ان کا کوئی معنی نہیں۔ ہاں، ایک گمان یہ ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے ہے، لیکن حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح دیگر زبانوں میں، مثلاً کورین میں سلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انیونگا سیو، اس کا معنی ہے کیا آپ سلامتی میں ہیں؟
یعنی اس دعا دینے کی بجائے سوال ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں. اسی طرح چائنیز میں ہے نیہا، کیا آپ خیریت سے ہیں. پھر اسی طرح ہیبرو میں شلوم کے لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک معنی ہے سلامتی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیبرو جیوز کی لینگویج ہے اور ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہیں سے اوریجنیٹ کرتا ہے جہاں سے اسلام کر رہا ہے. تو اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے، دوسرا معنی ہے صحت مند، برائی سے محفوظ. لیکن اس میں بھی برائی سے محفوظ یا صحت مند یا سلامت، شلوم ایسے ہی جیسے ہم کہیں سلام. بعض لوگ ہمارے ہاں بھی صرف سلام بولتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے. اسی طرح ہندی میں نمستے کہتے ہیں، جس کا ایک معنی تو ہے خوش آمدید اور دوسرا معنی اس کا ہے میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے، گویا ان کے مذہب کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. پھر اسی طرح ہوائن لینگویج میں الوہا خوش آمدید کے معنوں میں، اس سے پورچوگیز میں بوم دیا گڈ مارننگ کے معنوں میں. عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا اور اب بھی ان کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں. صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، روشن صبح ہو، اچھی صبح ہو، اچھی شام ہو. انگریزی میں بھی کچھ اور لفظ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. تو وہ سب بھی آپ دیکھیں کہ وقتی سلامتی یا وقتی اچھائی کی بات ہے اور اس میں بھی دعا نہیں ہے. دعا کا ایک طرح سے معنی پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو یا شام اچھی ہو. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام، صبح کیا، شام کیا، دوپہر کیا، پوری زندگی. اور صرف یہ زندگی نہیں، آخرت بھی، ہر طرح کی خیر اور سلامتی ہو. پھر اسی طرح اٹالین میں چاؤ، اس کا معنی بھی ہائے ہے. پھر اسی طرح افریکنز میں داگسی. پھر اسی طرح جرمن میں گوٹن تاگ، آپ کا دن اچھا گزرے. اسی طرح فیوجن لینگویج میں ہوبو، آپ کیسے ہیں. پھر اسے ساؤتھ افریکن میں ہو از اٹ، یعنی ہاؤ از اٹ، سب کچھ کیسا ہے. اور اسی کا جواب ہوتا ہے جیمبو، کچھ گڑبڑ نہیں. پھر اسی طرح ہنگری میں جانا پوت یعنی گڈ ڈے. پھر ساؤتھ افریقہ میں کہتے ہیں زولو، ساؤ بونا، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آئی سی یو. پھر اس طرح مالی میں انی بارا، آپ اور آپ کا کام کیسا ہے. پھر اسی طرح سلووینیا میں زنجو، جس کا معنی ہے لمبی زندگی پاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں یا مختلف علاقوں میں سلام کا جو لفظ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اور اس میں ادائیگی میں بھی آپ دیکھیں ان الفاظ کا اگر صحیح پروننسیشن بھی آپ کو معلوم ہو وہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے. جیسے وہ چائنیز میں بتا رہے نیہا، اور دوسری طرف السلام علیکم. تو آپ دیکھیں کہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی ایفیکٹ فرق ہے. ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت پہ اور طرح گزرتا ہے، دوسرا سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں بلکہ ایک دعا دینا ہے، دوسرے کی خیر چاہنا ہے، بھلائی چاہنا ہے. امام ابن عیینہ کا ایک قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کس چیز کا نام ہے؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ سلام کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو، امن میں رہو، بے خوف رہو، یعنی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اس کو تانے دینے لگتے ہیں، پھر اس کے سامنے کو غیبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے عمل برباد کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں، تو خود ہمارے قول فعل میں تضاد ہو گیا. تو سلام جو ہے دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل رہے ہو تو نہ اس کو خود تکلیف دینا، نہ اس سے تکلیف پانا، اور نہ ہی اپنی تکلیف کا کوئی سامان تیار کرنا. لیکن چونکہ ہم اس لفظ کی روح ہی کو نہیں سمجھتے اس لیے کبھی شعوری طور پر سلام نہیں کیا، صرف ایک روایت کے طور پر، ایک رواج کے طور پر. اسی طرح کچھ اور کلچرز میں بھی، اور یہ انڈیا پاکستان میں السلام علیکم بھی نہیں، السلام علیکم بھی نہیں، بلکہ صرف آداب عرض ہے. اور بزرگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو. جوڈو کراٹے کرتے وقت بھی پہلا سٹیپ، اور اس میں بھی آلموسٹ جھکنا پڑتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو جیتے رہو کی دعا دی تو انہوں نے کہا باجی یہ کیا دعا ہے، جی تو رہا ہی ہوں، کوئی اور دعا دو. یعنی بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے بےمانی قسم کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات ہم جلدی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لام کو پروناؤنس نہیں کرتے، جبکہ السلام کا مطلب ہے موت. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے انسان کو. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها.
کہ جب تم احترام کے ساتھ سلام کیے جاؤ تو اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں یعنی زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس کو رواج دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کے وجود میں آنے کے بعد جو کہی گئی وہ سلام تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قال فرمایا، اذهب جاؤ، فسلم پھر سلام کرو، علی اولئک نفر من الملائکہ فرشتوں کے اس گروہ کو، جلوس جو بیٹھے ہوئے ہیں، فاستمع پھر غور سے سننا، ما یحیونک جو وہ تم کو کہیں گے، یعنی جو بھی تمہیں دعا دیں گے اس کو غور سے سننا، فإنها تحیتک کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا، وتحیت ذریتک اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ فقالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا، السلام علیکم، فقالو تو انہوں نے کہا، السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ جواب میں فرشتوں نے ان کے لیے السلام علیک کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی۔ فزادوہ ورحمۃ اللہ اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا کیونکہ بے احسن منہا کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا، کیسے جواب دیتے ہیں؟ یرحمک اللہ کہہ کر، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام پھیلانے کا اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، یعنی جو سلام نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، یعنی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، حقوق مسلم میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں، یعنی ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، آخرت میں بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 31-32 ہے، ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی ایک طرح سے سلام بھیجتے ہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام بھیجیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے، سلام آیا ہے، یعنی جب لوگ بیٹھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، ہنس کھیل رہے ہوں گے، تو اتنے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان ساری
خوشی کی چیزوں سے بڑھ کر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما، کیونکہ بوجہ اس کے جو صبرتم، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا، یعنی یہ انجام کتنا بہترین ہے۔ اگر اس وقت تم بے صبری کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں نہ پہنچتے۔ اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جو لوگ اپنے رب کا تقوی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں رب کا احترام، محبت اور خوف ہے، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کا دربان یا جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آنے والوں کو کیا کہے گا؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، اچھے رہے تم، فادخلوها، بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، اب یہ ہے گھر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو وہاں بھی انہیں سلام کے ذریعے ویلکم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کس کو کہا؟ سب مسلمانوں کو۔ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہی کہ اہل جنت کی صفت ہے، جنت والے وہاں پر کوئی لغو بات نہ سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہ وہ وہاں لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات، بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی۔ گویا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اہم ترین کام سلام کرنا ہے، کیونکہ وہاں رہنے والوں کا بھی پسندیدہ فیورٹ جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا۔ تو اگر آج ہمیں اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر سوچ لیجئے کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو، اور وہاں پر ان کی پکار یہی ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ان کی پکار اس میں سبحانک اللہم ہوگی، یعنی اللہ کی تسبیح کریں گے، پسندیدہ ذکر جو اہل جنت کریں گے، اور ان کی گریٹنگز تحیہ، تحیہ بمعنی گریٹنگ ہوتا ہے، اور ان کی گریٹنگ اس میں سلام سلام ہوگی، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، یعنی اس کو رواج دو، عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، یعنی صلہ رحمی کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پھر یہ کہ سلام اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا یا اس پہ توجہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اسے دیر نہیں لگے گی پہل کرنے میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ اس کا دل کبر سے یعنی تکبر سے خالی ہوتا ہے جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں نا کوئی آگے بڑھے اور ہمیں سلام کرے۔ کبھی بھی ایسا خیال آپ کے دل میں گزرے تو فوراً سوچیں یہ تکبر کی علامت ہے، میں خود کیوں نہیں بڑھ جاتی سلام کرنے کو،
اور سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو، کیونکہ عام طور پر ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور خصوصاً بعض لوگ تو بسا اوقات مجلس میں جا کر نام لے کر بس سلام کرتے ہیں، سب اہل مجلس کو بھی نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ ہر ایک کو سلام کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی ہے اور آپ اس لیے اس کو سلام نہیں کرے کہ آپ اس کو جانتے نہیں، تو سلام کرنے سے جاننا شروع ہو جائیں گے، اس سے بریک تھرو ہو جائے گا، یہ اس سے ابتدا ہو جائے گی، اجنبیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اجنبی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہ ہوں اور اپنی دنیا الگ بنا کر رہیں۔ نہیں، اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور یہ بھائی چارہ اور اخوت اور مواخات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بیسکس سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں گے۔ اور بظاہر دیکھنے میں سلام کرنا ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے محبت کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سلام کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ ملاقات کے وقت، جب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے، آپ ملاقات کرتے ہیں، گفتگو سے پہلے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کا جواب نہ دو۔ جو کوئی سلام سے پہلے اور باتیں شروع کر دے تو اس کی باتوں کا جواب نہ دو، یعنی جب تک وہ سلام نہ کرے۔ تو گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت خاص طور پر سلام کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ النور آیت 61 میں فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں کو سلام کرو، یعنی اپنے آپ کو سلام کرو۔ اپنے آپ کو سلام کرنا کیا؟ آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو دعا دی، پلٹ کے آپ کو ملی، تو گویا کسی پہ احسان نہیں کر رہے تم سلام کر کے، اپنا ہی بھلا کر رہے ہو۔ جواب میں تمہیں کو سلامتی ملے گی، تمہیں کو دعا ملے گی۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے گریٹنگز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ طریقہ تم کو سکھایا ہے۔ کیسا طریقہ ہے؟ مبارکتن، برکت والا، طیبتن، بہت عمدہ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اس مبارک، طیب، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تحفے کو چھوڑ کر غیروں کے الفاظ کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں، بیکار قسم کے الفاظ بولنے کو اپنے لیے بہت عزت کا سبب سمجھتے ہیں، بہت آنر سمجھتے ہیں اس میں کہ ہم دوسروں کی بے معنی چیزیں اپنے میں لے آئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور اسی طرح اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جب داخل ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سلام صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں جاتے ہوئے بھی ہے۔ سورۃ النور کی آیت 27 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ کیونکہ بسا اوقات ہم ایسے ہی کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسرا شخص ڈر جاتا ہے دیکھ کے کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ تو اس میں اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ بلند آواز سے سلام کیا جائے تاکہ دوسرا کسی خوف کا شکار نہ ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، حضرت انس کو جو آپ کے پاس تقریباً 10 سال رہے تھے آپ کی خدمت میں، فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ یعنی سلام کرنا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں معلوم نہیں کیا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بہت کچھ زندگی میں لیکن برکت نہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز مسنگ ہے جو برکتیں لانے کا سبب ہے، اور جس کا نام سلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کے لیے تو آ کر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اس پر داخل ہوئے تو آ کر پہلے سلام کیا۔ پھر اسی طرح کسی مجلس میں پہنچ کر، یعنی بعض اوقات آپ کسی گھر میں نہیں ہوتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں کوئی مجلس ہے، کسی اوپن جگہ پر یا کسی اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی جہاں لوگوں کا اکٹھ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو۔
یعنی سلام صرف ابتدا میں یا آغاز میں ہی نہیں، اختتام مجلس پر بھی ہونا چاہیے. اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق کے اجر نہیں ہے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ صرف پہلے سلام کا ثواب ہوگا، جب نکلتے وقت سلام کرو گے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ہوگا. اور پھر یہ کہ خاص طور پر مجلس میں پہنچ کر سب کو سلام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. پھر یہ کہ کتنی دفعہ سلام کریں. صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کہیں جاتے وقت راستے میں درخت کی اوٹ آ جاتی اور پھر سامنے آتے تو دوبارہ سلام کر لیتے تھے. آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے اور وہ پھر سامنے آئے تو پھر اس کو سلام کر لے. پھر اسی طرح بازار میں جا کر بھی سلام کرنا چاہیے. مثلاً آپ کسی شاپ میں داخل ہوئے تو پہلے سلام کریں، پھر سودا بازی کریں. حضرت طفیل بن ابی کعب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے. وہ بیان کرتے ہیں پس جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑیے کے پاس سے ہوتا یا کسی تاجر یا مسکین کے پاس سے ہوتا، وہ سب کو سلام کرتے. طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس آیا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے ان سے کہا بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس نہ ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہیں بیٹھتے ہیں. یعنی ملاقات کے لیے آئے تو ان کا چلو چلتے ہیں. نہیں، کیا فائدہ جانے کا، یہیں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کریں. تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بطن، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں. جو بھی ہم سے ملے ہم اس کو سلام کریں. یعنی ہم راستے میں باتیں بھی کرتے جائیں گے اور جو ملے گا اس کو سلام بھی کرتے جائیں گے. پھر اسی طرح یہ کہ سلام کیسے کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے سنا کر کرنا چاہیے. یعنی اتنی اونچی آواز سے کم از کم کہ دوسرے کے کان تک آواز پہنچ جائے، نہ بہت شدید چیخ چلا کر کہ دوسرا اس سے بھی گھبرا جائے، اور نہ ہی اتنا منہ میں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سلام کیا یا نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ، اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے. حضرت مقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے. حضرت مقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، بس آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے. یعنی اگر کوئی سو رہا ہو تو اس وقت اس کو اٹھا کے جگا کے سلام مت کرو، اور جو جاگ رہا ہوتا اس کو سنا دیتے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح اگر جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ دور ہو اور آپ کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، یا پہنچانے کے لیے آپ کو بہت چیخنے چلانے کی ضرورت ہو، تو ایسے میں ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے. مسجد میں خواتین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی کہ مسجد میں عورتوں کو ایک گروپ کی شکل میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے. جیسے اب بھی مسجد حرام اللہ پاک کی مسجد میں خواتین کو شکر ہے جانے کی اجازت ہے. پھر اسی طرح سلام کرتے وقت خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر سلام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا. پھر اسی طرح بسا اوقات اگر آپ کسی کو سامنے نہ پائیں اور سامنے سلام نہ کر سکے اور جس کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے دور ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے بھی سلام بھیج سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے تو آپ کسی اور کو بیچ میں امین بنا کر سلام بھیج سکتے ہیں، اور اس کو بھی چاہیے کہ آگے پہنچا دے، یہ نہ ہو کہ اپنے پاس ہی رکھ لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے جواب میں عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ان سے احسن طریقے پر سلام کا جواب دیا. اسی طرح خط میں لکھ کر سلام بھیجا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. لیکن مسلم کو خط لکھتے وقت یہ لفظ نہیں لکھنے چاہیے، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ لکھنے چاہیے.
پھر اسی طرح ٹیلی فون پر بات کرتے وقت، یعنی اگر مخاطب سامنے نہیں اور فون پر ہے تو اس میں بھی صرف ہیلو پر اکتفا نہ کریں بلکہ السلام علیکم سے بات کا آغاز کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کون کس کو سلام کرے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مخصوص لوگ مخصوص کو ہی سلام کرتے رہیں ہمیشہ۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا سوچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس کو بھی جسے تم پہچانتے اور اس کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کترا جائے دوسرا ادھر نکل جائے۔ ان میں سے افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی اگر کچھ تھوڑی بہت ناراضگی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو بھی 3 دن تک ختم ہو جانی چاہیے، اور ان دونوں میں سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے کو ملے تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے؟ آپ نے فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہل کرے گا وہ زیادہ نمبر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں پہل نہیں کر پاتا تھا۔ پھر اسی طرح چھوٹے بچوں کو سلام سکھانے کے لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ نا کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بچے جب جانتے ہی نہیں تو ماں باپ کو یا بڑوں کو سکھانے کے لیے خود پہل کرنی چاہیے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی اگنور نہیں کرتے تھے یا بھولتے نہیں تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھ کر سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا شخص بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ پھر اسی طرح سوار پیدل کو سلام کرے، یعنی اگر ایک شخص گھوڑے پہ جا رہا ہے اور دوسرا پیدل جا رہا ہے تو اوپر والے کو چاہیے کہ وہ نیچے والے کو سلام کرے۔ شاید اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ تکبر کا خاتمہ ہو، کیونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر تو مختالن فخورا ہونے کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ اب یہ ہے کہ کب سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتنی فضیلت پڑھ کے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ ہر وقت ہر موقع پہ سلام کیا جائے، لیکن اسلام اعتدال کا دین ہے۔ جہاں ایک نیکی کی بات کی تاکید کی جاتی ہے وہاں اس کا ادب، سلیقہ اور تمیز بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ ہر موقع بے موقع نیکی کی جائے۔ نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں، مثلا اس وقت کلاس ہو رہی ہے، اب یہ درست نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اور بلند آواز سے سلام کرے اور سب اس کی طرف توجہ کرے، وعلیکم السلام کہ، اور ابھی ایک لائن اور پڑھی جائے تو پھر ایک اور آ جائے اور پھر وہ سلام کرے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص انڈیویجولی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہیں ٹوٹے، یا کوئی شخص پڑھنے میں مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جا کر، کیونکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو پھر آپ کی خیر نہیں، کہ اسی وقت سب کو آپ اچھے لگتے ہیں اور اسی وقت سب آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا قلم چھڑوا کے، کتاب بند کرا کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، اور پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے لیتے اور دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اور خصوصاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم چل رہی ہوتی، کوئی شخص آ کے اس کو بریک کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو جوڑنے میں مشکل پیش آتی۔ کبھی آپ مشین پہ کپڑے سیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاگا ٹوٹ جائے تو کتنی کوفت ہوتی کہ دوبارہ ڈالنا پڑے گا، مشکل پیش آتی۔ لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے کہ پڑھتے وقت ایک شخص ایک پیراگراف کو آدھا پڑھ چکے اور بیچ میں کوئی آ کے سلام کرے اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو پچھلا آدھا پڑھنا پڑے۔ اگر پوری طرح اس کو نہیں جوڑا تو آگے سے بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مثلاً اس نے پڑھا لا تقربوا الصلاۃ، اور اتنے میں سلام ہو گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور کسی نے سلام کر دی، اس کا معنی تو اتنا ہی مکمل ہو گیا نا، آیت بیچ میں رہ گئی۔
تو ایسے موقعوں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ ہے، کوئی دے رہا ہے یا سن رہا ہے، سننے والے کا بھی احترام ہے. پھر اسی طرح جب کوئی آذان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو، ظاہر ہے کہ وہ آذان چھوڑ کے اگر سلام کا جواب دینے لگے تو پھر آذان کا کیا بنے. جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی، مطلب کسی عالم سے سوال کیا گیا، وہ جواب دے رہا ہے. تو بعض اوقات اوپن مجلسیں ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے. اب ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اور شخص آ کے سلام کرتا ہے اور وہ ان سب کا سیکوینس توڑ دیتا ہے اور سب کو بدمزہ کرتا ہے. تو یہ وقت بھی سلام کرنے کا نہیں. ابھی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب مجلس برخاست ہوگی، گفتگو ختم ہوگی، پھر آپ سلام کریں. پھر اسی طرح جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو، یعنی خواہ قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے، تو اس وقت سلام نہ کرے. اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی فحش کام کر رہا ہو، کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہو، تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا، دعا کا مستحق نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے، ایسا شخص جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو. لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں. اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو. اور یہ یاد رکھیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں. پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں، یعنی جواب دینے کے بعد. اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. اور یہ یاد رکھیے کہ بس وبرکاتہ تک ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ابن عباس نے ان 3 لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ مت بولو، کیونکہ کچھ لوگ پھر جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتوے بھی دینے لگتے ہیں. پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ دکان میں گئے ہیں، تو ظاہر اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے. وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اس سے یہ پتہ چلتا کہ سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں. اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے. اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے، تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی. سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے. مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صف سے ہے. صف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا. اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذھب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا غل کینہ جاتا رہے گا. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں، تو کیا کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے. اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا آگے آیا ہوا ہاتھ انسان ادھر سے کھینچنا برا اور ادھر دوسرے کو انتظار کرانا برا. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کی مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے.
یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک حدیث ہے جس میں سلام اور جواب دونوں کے لیے ہی 30 نیکیوں کی بات کی گئی۔ جب دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ہر ایک کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور مصافحہ کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا۔ اسی طرح مصافحہ کے علاوہ معانقے کا جو حکم ہے، معانقہ کا لفظ عنق سے ہے۔ عنق کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا، یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے، ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گلے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت، لیکن اس میں یاد رکھیے کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ سلام صرف زندہ کو نہیں، مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کو تحیتاً مبارکتاً کہا۔ ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں، منتظر تو ہیں، دعوے دار تو ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی اور بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہی نیکیاں، اور اس میں عام لوگ جو ہیں بسا اوقات آر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بے حسی کو توڑنے کا ایک علاج ہے۔ سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اسے سلام کیا کیوں، یعنی مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ مصافحہ بھی ہے، معانقہ بھی ہے، لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شعار میں سے نہیں ہے۔ بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعا تو کچھ نہیں کرتے، صرف